زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے پیاز جلا کر اس میں ہلدی ملا کر لیپ بنائیے، اسے پھر زخم پر لگائیں۔ دائمی قبض دور کرنے کے لیے صبح و شام زیتون کا تیل معتدل مقدار میں استعمال کریں۔ پیٹ کے جملہ امراض روکنے کے لیے اسپغول کا چھلکا بلا ناغہ استعمال کریں۔ ہچکی روکنے کے لیے دیسی گھی میں سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیے یا منہ میں برف کی ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گنڈیریاں چوسیں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ دست اور قے روکنے کے لیے سونف اور پودینے کا قہوہ بنا کر پیجیے۔ پاؤں نرم و ملائم کرنے کے لیے سونے سے 10 منٹ پہلے پاؤں تازہ پانی میں بھگوئیے۔ اس پانی میں چند قطرے روغن زیتون اور تھوڑا سا نمک ملا لیں۔ خشک کر کے پیٹرولیم جیلی یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ سردیوں میں نیم گرم پانی استعمال کریں۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے ایک چمچ آملہ اور مصری ملا کر روزانہ صبح نہار منہ 1 گلاس پانی کے ساتھ لیں۔ زہریلا کیڑا کاٹ لینے کی صورت میں لہسن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابالیں، اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پلائیں۔ جوڑوں کا درد روکنے دور کرنے کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں۔ ذیابیطس قابو کرنے کے لیے بغیر چھنے آٹے میں تازہ یا پیسی میتھی ملا کر روٹی بنائیے اور روزانہ ناشتے میں کھائیں۔ 2 سے 3 ہفتوں میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کیجیے۔ بلڈ پریشر قابو میں لانے کے لیے آڑو، پھلیاں، لوبیا، مٹر، ناشپاتی اور کیلا زیادہ استعمال کریں۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنے کے لیے مکئی کا آٹا اور گاجر زیادہ کھائیے۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ گھی کوار کا گودا صبح شام منہ پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کیجیے۔ پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو صبح شام گھی کوار کے گودے سے تلووں کی مالش کریں۔ دل کی تیز دھڑکن اور پیٹ میں گیس بننے سے روکنے کی خاطر سونف اور خشک دھنیا ایک چھٹانک صاف کر کے پیس لیں۔ اس آمیزے میں 1.5 چھٹانک شکر ملائیں۔ صبح شام ایک چمچ لیں۔ نظر بہتر بنانے کے لیے 7 بادام پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ لیں۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے اور جلن سے بچانے کے لیے 1 تولہ کچا سہاگا، 1 تولہ پھٹکڑی، 1 تولہ گندھک لے کر پیس لیں۔ اس میں پیٹرولیم جیلی ملا کر رات کو سوتے وقت ایڑیوں پر لگائیں۔ چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے پیسی کلونجی آدھا چمچ پانی میں ابال کر صبح نہار منہ اور شام کو لیں۔ 1 گلاس پانی میں کلونجی تیل کی 4-5 قطرے اور 1 لیموں کا رس ڈال کر صبح شام متواتر 1 ماہ استعمال کرنے سے موٹاپا کم کیا جا سکتا ہے۔ بدہضمی اور الٹیاں روکنے کے لیے 30 گرام پیاز، پودینہ کے چند پتے اور 7 عدد کالی مرچ اچھی طرح ملا کر کھائیے۔ صبح شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدہضمی روکتا اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ بھوک بڑھانے کی خاطر پھلوں کے سرکے میں پیاز اور ادرک کاٹ کر ملائیے، پھر پودینے کے پتے، لہسن کے 2-4 ٹکڑے اور تھوڑی سی کشمش ملا کر کھانے میں بطور سلاد استعمال کریں۔ سر کے زخم اور خارش دور کرنے کے لیے نیم کی مولیاں پیس کر پانی میں ملا کر گاڑھا لیپ بنا کر رات کو بالوں میں اچھی طرح لگائیں۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گھیا لوکی کدوکش کر کے اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں۔ 1 گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں اور پھر پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ آنکھوں کی جلن دور کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں اور برف سے ٹکور کریں۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کر کے مل کے کپڑے سے کریم اتار لیں۔ اب لیموں کے رس دار چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکال دیں۔ پٹھوں کی سوزش اور جوڑ درد کے لیے ہنڈیا میں روزانہ 2 چائے کے چمچے کتری ہوئی ادرک یا 1 چائے کا چمچہ خشک ادرک کا سفوف ڈال کر کھانے سے 60% افاقہ ہوتا ہے۔ دانت میں درد سے عارضی سکون پانے کے لیے درد والے دانت پر 1 لونگ رکھ کر آہستہ آہستہ چبائیے۔
2 घंटे तक आराम रहेगा। खाने में लहसुन का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर से बचाता है। हाई ब्लड प्रेशर हो तो कच्चे लहसुन की एक फांक खाइए, ब्लड प्रेशर में कमी आएगी। 40 साल से ऊपर वाली उम्र की खवातीन और हजरात रोजाना एक खाने वाला चम्मच आधा सुबह और आधा शाम इस्तेमाल करें। कतई तौर पर बेज़रर है, सारा दिन चुस्त रहेंगे, मुजर्रब है। बजाय साबित खाने के बारीक बारीक काट कर इस्तेमाल करें। अगर टांग चढ़ जाती हो, जो कि बहुत तकलीफ दे होती है, तो रोजाना 250 मिलीलीटर यानी चौथाई लीटर टमाटरों का रस पीजिए। लहसुन ज्यादा देर महफूज करना। लहसुन को अगर लंबे अरसे तक महफूज और तरोताजा रखना हो तो सारे लहसुन को छीलें और दरमियानी साइज के शीशे के जार के अंदर डाल दें। इसके बाद जार में इतना जैतून का तेल डालिए तमाम लहसुन के जवे मुकम्मल तौर पर इससे ढक जाएं। फिर जार को अच्छी तरह बंद करके फ्रिज में रख दें। दांत मसूड़े मजबूत। शहद को सिरका में घोलें और इसकी कुलियां करें। दांत और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। टमाटर लीमू महफूज करें। टमाटर को ग्राइंड करके फ्रीजर में बर्फ जमाने वाली क्यूब ट्रे में जमा लें, फिर इसको क्यूब की शक्ल में इस्तेमाल करें। लीमू को भी इसी तरह करें। करीम मलाई खट्टी ना हो, इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह पर रखें। गोश्त की बसांत। एक खाने का चम्मच आटे की भूसी छिड़क दें और 10 मिनट बाद धो लें। कॉर्नफ्लोर दूध में मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। हफ्ते में 2 बार ये करने से रंग गोरा होने लगेगा। धूप से झुलसी हुई जिल्द भी ठीक हो जाएगी। आंखों की हिफाजत। बाज औकात रातों को देर तक जागने, गर्मियों में देर तक सोने या किसी भी वजह से आंखों के नीचे सूजन सी होने लगती है। इसके लिए सर के नीचे से तकिया निकाल दें और चाय का कहवा हल्का सा एक प्याली लें और इसमें बर्फ की डलियां डालें। इस ठंडे कहवे में रुई भिगोकर हल्का सा निचोड़ दें और आंखों पर रख कर लेट जाएं। आजमूदा है। पलकों को घना करने के लिए रात को सोने से पहले कस्टर्ड ऑयल रुई की मदद से लगाएं और महीने भर में फर्क देखें। छुरी चम्मच जैसी चीजों पर जंग लग जाए तो मीठा सोडा, सिरका और विम या जिस चीज से भी बर्तन धोते हैं, इन तीनों का मलगूबा सा बना लें और बर्तनों पर लगाकर 1 या 2 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। जंग साफ हो जाएगा। अगर लोगों को सफर के दौरान चक्कर और मतली की शिकायत होती है, इससे बचने के लिए सफर शुरू करने से पहले सूंड का सफूफ 2 या 3 चुटकी लेकर फांक लें। इस शिकायत में ये बहुत मुफीद होता है। खाने के बाद कच्ची लस्सी यानी कि थोड़े से दूध में ज्यादा सारा पानी डालकर पीने से भी आम हजम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जूते की पॉलिश चमके तो पॉलिश करने से पहले थोड़ा सा सिरका मिला दें, चमक बढ़ जाएगी।